اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کونیوں تک دھو لو، یہ وضو کر لو۔ جب تم نماز کے لیے آؤ یا نماز پڑھنا چاہو تو اپنے منہ اور ہاتھ کونیوں سمیت دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیر لو، پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ یہ تو وضو کا حکم تھا۔ وضو آپ اگر کرتے ہیں تو آپ کی وضو سے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہم سے ہوتے ہیں، وضو کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مٹا دیتا ہے، اور قیامت کے دن وضو کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پہچانیں گے۔ جو لوگ باوضو رہتے ہیں، وضو کرتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو ان کے چہرے، ہاتھ پاؤں روشن اور چمکدار ہوں گے قیامت کے دن، اور اسی نشانی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہچانیں گے اپنی امت کو۔ تو وضو فرض ہے۔ یہ چار جو فرض ابھی بیان کیے ہیں، منہ کو دھونا اور دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا، دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا، یہ چار فرض قرآن سے ثابت ہیں۔ ایک فرض بھی اگر ادا نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر ناپاکی کی حالت میں ہو، یعنی جنابت کی حالت میں ہو، تو نہا کر پاک ہو جاؤ۔ اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، بس اس پر ہاتھ مار کر منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو۔ اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کرے، شاید کہ تم شکر گزار بن سکو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اگر ناپاکی کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ، غسل کرو۔ غسل میں بھی 3 فرض ہیں۔ 3 بار منہ بھر کے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا نرم ہڈی تک، اور تیسرا پورے بدن پر پانی بہانا، اچھی طرح اپنے بدن کو صاف کرنا۔ اور اگر آپ نہا نہیں سکتے، بیمار ہو یا سفر میں ہو، وہاں پانی نہیں ہے، سفر کی حالت میں ہو، یا کوئی شخص قضائے حاجت کے لیے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے بات چیت کی ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو۔ اللہ تم پر زندگی کو سختی نہیں کرنا چاہتا، اللہ تمہیں آسانی میں لانا چاہتا ہے تاکہ تم جو ہے اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسان دین دیا ہے۔ اگر پانی نہیں مل رہا ہے اور ہمیں یہ امید ہے کہ اگر پانی تک پہنچیں گے تو نماز کا وقت نکل جائے گا، تو فوراً وہیں پہ تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ غسل کا بھی تیمم ہی سے کام چل جائے گا۔ یا ہم نے اپنی بیوی سے بات چیت کر لی تو اس پر بھی تیمم، اگر پانی نہیں مل رہا ہے تو اس پر بھی تیمم سے ہی کام چل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا، تاکہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام میں پاکی اور صفائی پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ پاکی اور صفائی کو عبادت کی شرط قرار دیا گیا ہے۔ اسلام کے اندر جتنا صفائی کا حکم دیا گیا، اتنا کسی اور مذہب کے اندر نہیں دیا گیا۔
بغیر پاکی کے نماز نہیں ہوتی، نماز ہی کیا کوئی بھی عبادت ناپاکی کی حالت میں نہیں ہو سکتی۔ نماز کے لیے پاک صاف ہونا ضروری ہے، وضو کرنا بھی ضروری ہے۔ جب انسان 5 وقت نماز ادا کرنے کے لیے وضو کرے گا تو اس کے جسم کے ظاہری اعضاء پاک صاف رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن یا مسلمان بندہ وضو کرتا ہے اور چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے ہر وہ گناہ جسے اس نے نگاہ سے دیکھا ہے پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ زائل ہو جاتا ہے۔ آنکھوں سے ہم دیکھ لیتے ہیں، غیر محرموں کو دیکھ لیتے ہیں، تو غلطی سے ہم نے دیکھ لیا تو وہ گناہ پانی کے وضو کریں گے تو پانی کے قطروں کے ساتھ بہہ جائیں گے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ اس طرح معاف کر دیتا ہے۔ اور جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو جو گناہ پاؤں سے چل کر کیا پانی کے ساتھ یا اس کے آخری قطرے کے ساتھ زائل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ وضو جو اللہ نے دیا ہے یہ گناہوں سے پاک ہونے کے لیے دیا ہے۔ عبادت کے لیے پاکی اور صفائی کا اہتمام کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا ہے کہ عبادت اندرونی پاکی ہے، دل و دماغ کی پاکی ہے۔ اس پاکی کو حاصل کرنے کے لیے جسم اور لباس کی پاکی بھی حاصل ہونی چاہیے۔ جس طرح پاکیزہ روح کے لیے پاکیزہ جسم ضروری ہے، اسی طرح عبادت کے لیے طہارت لازم ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے پاکی اور طہارت لازم ہے۔ نماز کا اہتمام دن رات میں 5 مرتبہ فرض ہے، اور 5 مرتبہ پاکی اور صفائی کا اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت چاہتی ہے کہ بندہ ہر وقت اور ہمیشہ پاک و صاف رہے۔ دن رات میں یہ 5 نمازیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، اور اسی مہینے میں ان نمازوں کو اللہ تعالیٰ نے امت پر فرض کیا، اپنے نبی کو آسمانوں پر بلایا، اور اللہ نے 50 نمازیں دی اور 6 مہینے کے روزے۔ اگر 6 مہینے کے روزے ہو جاتے تو آپ رکھ لیتے، 1 مہینہ کے تو رکھتے نہیں ہو۔ 6 مہینے کے روزے کیسے رکھ لیتے؟ 6 مہینے کے روزے دیے اور 50 نمازیں دی، ہم سے 5 نمازیں نہیں پڑھی جا رہی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی برکت سے 50 نمازوں میں سے 5 نمازیں کر دی، اور 6 مہینے کے روزوں میں سے 1 مہینے کا روزہ رکھا، روزہ فرض کیے۔ اگر آپ 1 مہینے کے روزے رکھتے ہو فرض رمضان کے، تو آپ کو ایسا ثواب ملے گا جیسے پوری سال آپ نے روزے رکھے ہوں۔ اور یہ اگر 5 نمازیں آپ پڑھتے ہو تو اللہ 5 نمازوں پر 50 نمازوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ ارے میرے بھائیو، ہم تو جمعے والے ہیں، تو جمعے کی نماز صرف فرض نہیں ہے، اور بھی نمازیں ہیں۔ تو ناپاکی اس پر اثر انداز نہ ہو۔ پاکی اور صفائی کا یہ مطالبہ صرف جسم تک محدود نہیں بلکہ لباس، جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ لباس بھی ہمارا پاک ہو، جس جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہو۔ تو نماز، اگر لباس ناپاک ہو نماز نہیں ہوگی، جگہ ناپاک ہو تب بھی نماز نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے فرماتے ہیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے اوڑھ لپٹ کر لیٹنے والے اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، لوگوں کو بتاؤ، دعوت دو لوگوں کو نماز کی۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ اسلام پاکی اور صفائی کی کتنا اہتمام اور ضرورت محسوس کرتا ہے۔
اگر مسلمان اس تعلیم کو اپنے عمل میں ڈھالیں تو دنیا میں اس سے زیادہ پاک و صاف کون سی قوم ہو سکتی ہے؟ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو پابندی سے غسل نہیں کرتے، ان کے بدن سے بدبو آتی ہے، وہ پابندی سے لباس نہیں بدلتے، ان کے لباس سے بدبو آتی ہے، لوگ ان کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے، فرشتے بھی ان کے قریب نہیں جاتے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے عہد میں ایک شخص مسجد میں آیا، اس کے بدن زرد آلود تھے۔ آپ نے فرمایا کاش اس سے تم لوگ کہتے کہ اسے دھو لیتا۔ یہ مسجدیں جہاں ہم نماز ادا کرتے ہیں ان کی پاکی اور صفائی بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دو جلیل القدر نبیوں یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مسجد کو پاک و صاف رکھنے کا حکم دیا۔ ان طاہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں۔ ہمارے زمانے میں لوگ مسجد کی صفائی کو شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ جن لوگوں کو مسجد کی خدمت کے لیے مقرر کیا جاتا ہے وہ بھی غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مسجد کے وضو خانے، طہارت خانے گندے اور بدبودار ہوتے ہیں، لیکن آپ ذرا ترقی یافتہ ممالک میں جائیے، ان کے استنجے خانوں کو دیکھیے، آپ کو گندگی اور بدبو کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ ایک زمانہ تھا کہ یورپ کے عیسائی غسل کرنے کو بے دینوں کی رسم سمجھتے تھے اور پاکی اور صفائی کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ اس زمانے میں مسلمان اندلس، افریقہ، مصر اور شام میں شاندار حمام یعنی غسل خانے اور طہارت خانے بنواتے تھے اور طہارت اور نظافت کا اہتمام کرتے تھے۔ آج معاملہ الٹ گیا ہے، مسلمانوں کی جگہ اہل یورپ نے لے لی اور مسلمان پیچھے رہ گئے۔ بہت سے لوگ بیڑی سگریٹ پی کر مسجد میں آ جاتے ہیں، اچھی طرح منہ صاف نہیں کرتے، ان کے منہ سے بدبو آتی ہے، نمازی اذیت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں مت آیا کرو، کیونکہ اس کی بو سے فرشتوں کو اذیت ہوتی ہے۔ مگر آج لوگ بیڑی سگریٹ نہیں چھوڑتے، حالانکہ یہ صحت کے لیے بھی مضر ہے۔ کم از کم اتنا بھی نہیں کرتے کہ نماز سے پہلے بیڑی سگریٹ نہ پئیں یا اچھی طرح برش اور مسواک کر کے آئیں۔ مسواک کرنا، منہ صاف رکھنا صحت و صفائی کے نقطۂ نظر سے بھی ضروری ہے اور سنت رسول بھی ہے۔ اکثر دانتوں اور مسوڑوں کے امراض صفائی میں غفلت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے دن میں 5 مرتبہ مسواک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر ہم مسلمان اس پر عمل کریں تو دانتوں کے مرض سے بھی محفوظ رہیں گے اور سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی حاصل کریں گے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں مسواک کیا کرو، کیونکہ مسواک منہ کو صاف رکھتی ہے۔ مسواک منہ کو پاک و صاف کرتا ہے، اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ جبرائیل امین ہمیشہ مسواک کرنے کی تاکید کرتے، یہاں تک کہ مجھے لگا کہ کہیں مسواک کرنے کو مجھ پر اور میری امت پر فرض نہ کر دیا جائے۔ دوسری طرف مسلمانوں کے گھروں اور محلوں کا حال دیکھیے۔ ہماری عمارتوں میں مکڑی کے جالے ملیں گے، سامان گرد آلود اور بے ترتیب نظر آئیں گے، ہمارے محلوں میں غلاظت بکھری ہوئی نظر آئے گی، گھر کی گندگی سڑک پر لا کر ڈالنے والے زیادہ ملیں گے، استعمال کیے ہوئے غلیظ چھیتڑے اور ٹکڑے بھی نظر آئیں گے، نالیاں گندی اور تعفن سے بھری ملیں گی۔ اکثر و بیشتر پڑوسی آپس میں کوڑا کرکٹ اور گندگی کے مسئلے میں ایک دوسرے سے الجھتے ملیں گے۔ صفائی کی کمی صحت کو متاثر کرتی ہے۔
نتیجہ میں مسلم محلوں میں بیماریوں کی بھی کثرت ملے گی۔ مسلمانوں کو شہری اور شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ جہاں کہیں رہیں جگہ کو پاک صاف رکھیں، گھر کی صفائی کریں، پاس پڑوس کی صفائی پر توجہ دیں، خود آگے بڑھ کر یہ کام کریں، کمیٹیاں بنائیں، میونسپلٹی سے مدد لیں۔ ہر آدمی یہ طے کر لے کہ وہ صفائی کے لیے ہفتے میں ایک دن تھوڑا وقت نکالے گا تو مسلم گھروں میں صحت اور صفائی اور ایمان کے اثرات کا مظاہرہ ہوگا اور مسلم معاشرہ اہل جنت کا معاشرہ ہوگا۔ اسلام کا کمال یہ ہے کہ وہ صرف پاکی اور صفائی کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ زینت اور خوبصورتی کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ زیب و زینت کی پاکی اور صفائی سے بھی اونچی چیز ہے۔ زیب و زینت پاکی اور صفائی سے بھی اونچی چیز ہے۔ ایک مرتبہ رسول پاک علیہ السلام صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، جس شخص کے دل میں ذرہ برابر گھمنڈ ہوگا، تکبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک شخص نے پوچھا کہ انسان چاہتا ہے اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، یہ تکبر نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جن کے باطن یا ظاہر گندے ہوں، بلکہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جن کے باطن اور ظاہر دونوں پاکیزہ ہوں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے توبہ کریں اور پاکیزگی اختیار کریں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں پاک اور صاف رہنے کی تاکید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ دیا ہے کہ ہم پاک اور صاف رہیں۔ 5 وقت وضو کرنے کا حکم دیا، روزانہ غسل کرنے کا حکم دیا، مسواک کرنے کا حکم دیا، اپنے گھروں کو محلوں کو صاف رکھنے کا حکم دیا، ناخنوں کو ہفتے میں کاٹنے کا حکم دیا، بغل کے بال، زیر ناف کے بالوں کو کاٹنے کا حکم دیا۔ اس سے زیادہ بہتر صاف ستھرا مذہب اور کون سا ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم جو ہے اس پر عمل نہیں کرتے، اور اس مہینے کے اندر اللہ نے اپنے رسول کو آسمانوں پر بلا کر یہ 5 نمازیں دیں۔ ہم ان 5 نمازوں کو اگر پڑھیں گے جماعت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، تو ان 5 نمازوں کا 50 نمازوں کے برابر اللہ ہمیں ثواب عطا فرمائے گا۔ نماز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ جو آدمی نماز قائم کرتا ہے دین کو قائم رکھتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا دین کو برباد کر دیتا ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز کے بغیر کوئی آدمی ولی نہیں بن سکتا۔ جتنے بھی نبی آئے سب نے نماز پڑھی۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی نے 2 وقت کی پڑھی، کسی نے 5 وقت کی پڑھی، سب نے روزے رکھے۔ شریعت ہمیشہ انسانوں پر لاگو رہی، تو اس امت پر 5 وقت کی نماز ہے۔ ہم نمازوں کی کثرت سے پابندی کریں، اور نماز کا اہتمام، اس سے آپ سمجھ لیجئے کہ اور احکامات جتنے بھی آسمان سے آئے ہیں وہ فرشتے لے کر زمین پر نبی کے پاس آئے ہیں، لیکن جب نماز کو اللہ نے دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا۔ اتنی اہم چیز ہے یہ نماز، آپ اندازہ لگا لو اس کی کتنی اہمیت ہے۔ اور آج ہم نماز سے دور ہیں، جب چاہتے ہیں پڑھ لیتے ہیں، جب نہیں چاہتے نہیں پڑھتے۔ نوجوان بچے سڑکوں پر، گلیوں میں، چوک چوراہوں پر بیٹھے رہتے ہیں، اذان ہوتی ہے، نماز کو نہیں آتے۔ تو نماز کا اہتمام کریں۔ مرد مساجد میں جماعت کے ساتھ، عورتیں گھروں کے اندر نماز کا اہتمام کریں۔ اور 26 جنوری میں، جو 26 جنوری آ رہی ہے، اس میں جو ہمارا ملک آزاد ہوا اور
ملک کے آزادی میں مسلمانوں کا خاص رول ہے. سنویدھان بنا تھا 26 جنوری میں، 15 اگست کو آزاد ہوا تھا. 26 تو جنوری مسلمانوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. کوئی چاندنی چوک سے لے کر لاہور تک ایسا پیڑ نہیں تھا جس پر مسلمانوں کو انگریزوں نے لٹکا کر پھانسی نہ دی ہو. آج اہل وطن یہ کہتے ہیں کہ یہ وطن تو ہمارا ہے، تمہارا نہیں ہے. ہم نے اس کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں. تو ہمیں اپنے ملک سے محبت کرنی ہے. اس کی بجلی کو غلط طریقے سے استعمال نہیں کرنا، پانی کو غلط طریقے سے استعمال نہیں کرنا، سرکاری املاک کو نقصان نہیں پہنچانا. ہم ملک کے وفادار ہیں، پارٹنر ہیں. ہم کرایہ دار کی حیثیت نہیں رکھتے. جیسے ایک کرایہ دار کی حیثیت ہے وہ ہماری نہیں ہے بلکہ ایک پارٹنر کی حیثیت ہے. تو ہم اپنے ملک کی ہر طرح کی حفاظت کے لیے تیار رہیں اور اپنے ملک سے محبت کریں. ہمیں چاہیے، یہ ملک کی محبت بھی ایک عبادت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار رہیں اور ملک میں بد امنی پھیلانے کی کوشش نہ کریں. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.